إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حضور آئے تو چمکی فطرت انسانی کی تنویریں،
حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا اور بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو بندوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سے ایک سورت تلاوت کی ہے جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید العالمین شفیع المذنبین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس نے انعامات احسانات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں۔ اس سے پچھلی سورت الضحیٰ، جس کی مختصر تشریح میں نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے ناراض ہو کر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں قسمیں اٹھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے کی قسم، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں اور وہ آپ پہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ بھی اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید تسلی دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے ماضی یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ یتیم تھے، اس نے آپ کو جگہ دی، آپ راہ حق کی تلاش میں تھے، اس نے آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا، آپ تنگ دست تھے، اس نے آپ کو غنی بے نیاز کر دیا۔ اور اس اگلی صورت میں جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے وہ تمام بوجھ اتار نہیں دیے
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو جھکا رکھا تھا۔ آپ بڑے ہی فکر مند تھے، اس نے آپ کے تمام فکر پریشانیاں ختم کر دیں، اور پھر ہم نے آپ کا مقام، مرتبہ، آپ کا تذکرہ، آپ کا شان پوری کائنات سے اونچا کر دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ انعامات ہیں، وہ احسانات ہیں کہ جن کا سوال اس سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ یہ نعمتیں انہوں نے اللہ سے مانگیں اور سوال اس طرح کیا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنے پیغام دے کر فرعون، حامان اور اس کی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں، لیکن میری زبان کے اندر کچھ لکنت ہے، میں واضح اور صاف بول نہیں سکتا، اور میرے دل میں ایک فکر ہے، تو اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے بے فکر کر دے، اور میرا سینہ بھی میرے لیے کھول دے، اور مجھے ایسی فصاحت عطا فرما کہ جب میں بات کروں تو وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا اللہ سے سوال کیا، لیکن نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر مانگے، بغیر سوال کیے خود یہ نعمتیں عطا فرما دیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا جو سینہ ہے اسے کھول دیا ہے۔ شرح صدر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کا ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں میں سے جس بندے کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائیں
اللہ جسے سیدھی راہ پہ چلانا چاہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دین حق کے لیے، دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کا سینہ فراخ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو دانائی، حکمت، بصیرت، فہم اور شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ جسے ہدایت کی راہ پہ نہ چلانا چاہیں، جسے گمراہی میں، ظلمات میں، تاریکیوں میں مبتلا کرنا چاہیں تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، پھر حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے آپ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان کی طرف چڑھ رہا ہوں، کأنما یصعد فی السماء، لیکن وہ ہوتا گمراہ ہے، گمراہی کے راستہ پہ ہوتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اور جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین حق کے لیے، دین اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے، روشنی پہ ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل، کفر اور اسلام، توحید اور شرک، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر یہ فہم، یہ ادراک، یہ بصیرت، یہ دانائی، یہ حکمت اور یہ شعور عطا فرما دیا کہ آپ آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تیز تیز قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس ارادہ سے کہ کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے، مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی جلدی نہ کریں، آپ اتنا تیز تیز نہ پڑھا کریں، بلکہ آپ دھیان سے، توجہ سے سن لیا کریں۔ سن لینا آپ کا کام، اور آپ کے دل میں، دماغ میں، آپ کے سینہ پاک میں اس قرآن کریم کو محفوظ کر دینا ہمارا کام۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر وہ بھی آپ کو سمجھا دینا اور آپ سے بیان کروا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔
ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا سکھائیں گے کہ ہمارا پڑھایا ہوا پھر آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ ہاں، مگر جو اللہ خود بھلانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ اس سے مراد وہ فہم ہے، وہ شعور ہے، وہ دانائی، حکمت اور بصیرت ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور دوسرا اس سے مراد وہ شرع صدر ہے جو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ کیا گیا، ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک دفعہ لیلۃ الاسریٰ یعنی معراج کی رات میں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام۔ مجھے انہوں نے چاہے زمزم کے پاس لٹایا، میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو دانائی، حکمت اور علم سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ جب میں اٹھا تو میرے دل میں ہر بڑے کی عزت و آبرو تھی اور ہر چھوٹے کے بارے میں میرے دل کے اندر پیار، محبت، نرمی اور شفقت تھی۔ یہی وہ نعمت ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کر رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا سینہ فراخ کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے ایسے مسائل، ایسی باتیں اور ایسے جھگڑے جن کا حل لوگوں سے نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس چند لمحات میں، چند اشاروں میں ہی وہ ان کو بتا دیے، آپ نے سمجھا دیے، اور جو لڑائیاں تھیں، جو جھگڑے تھے، جو اختلافات تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے وہ تمام بوجھ اتار دیے جن کی وجہ سے آپ فکر مند تھے، جس بوجھ نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی۔ وہ کس بات کا فکر تھا؟ کس چیز کا بوجھ تھا؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا فکر، اور جو ہر انسان کو اپنی خطاؤں کا ہوتا ہے کہ عن قریب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، موت کا وقت آنا ہے، قبر میں جانا ہے، محشر کا میدان بپا ہونے والا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کیا بنے گا؟ آپ کا یہ فکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتار دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے
آپ کو کھلی اور واضح فتح عطا فرما دے، اور ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم نے آپ کو تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک کر دیا، اور ہم نے آپ کو صراط مستقیم عطا فرما دیا۔ بعض حضرات ان آیات کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، جبکہ یہ معنی اور یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کے خاندان میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے آپ کا دین قبول نہیں کیا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ اس نعمت کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پھر کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ بھائی اس باریکی میں جانے کی اور ان غلطیوں یا گناہوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ جانے یا آپ کا خدا جانے، یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، اس کی تسبیح بیان کیا کریں، اور اس سے توبہ و استغفار کیا کریں، اس سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان پہ، اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے اور توبہ و استغفار کیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا نبی، سچا رسول ہوں، اس کے باوجود میں ایک ایک دن میں کم از کم 100 بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا کرتے، استغفار کیا کرتے، پھر ہمیں ان باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت؟ اور حدیث میں صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لمبا لمبا قیام کیا کرتے، اتنا لمبا قیام کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے
دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت، جب کہ اللہ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں بالکل غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے پاک ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے مراد میرے اگلوں یا پچھلوں کے گناہ ہیں، میرے نہیں، بلکہ جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ جب میرے اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے، اس نے اتنا احسان کیا ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو قیام، رکوع اور سجدے کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہا ہم اور کہا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا حالت؟ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے ہو جئی ہووے۔ کسی اور نے لکھا، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ذرا بیٹھ جا رب آکھے، ذرا بیٹھ جا رب آکھے، آرام بھی کچھ کر لیا کر، اینا اکھیاں تھیں بن ہنجواں دے، ذرا خالی جام بھی بھر لیا کر۔ اگوں رو کے آپ نے جواب دیتا، میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اس گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماردا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ کو فکر تھا، پریشانی تھی، تو آپ کو اپنے امت کے گناہگار لوگوں کی فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ پھر اللہ نے آپ کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کیا اور وعدہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے فکر کر دیا، آپ کے بوجھ اتار دیے، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اونچا کر دیا۔ یہ الفاظ تو اگرچہ دو تین ہیں، لیکن یہ
بڑا وسیع جملہ ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو آپ کے شاعر بھی ہیں، سیدنا حسان ابن ثابت، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں وَأَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنَّبُوَّةِ خَاتَمٌ مِّنَ اللَّهِ مِن نُورٍ يَلُوهُ وَيَشْهَدُ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسان کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار خود انہیں اپنے منبر پہ کھڑا کرتے اور فرماتے حسان ان منافقین، یہودیوں اور کفار کی باتوں کا اشعار میں جواب دو، جب آپ جواب دیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ خود جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کرے گا۔ وہ حسان کہتے ہیں وَأَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنَّبُوَّةِ خَاتَمٌ مِّنَ اللَّهِ مِن نُورٍ يَلُوهُ وَيَشْهَدُ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دے جو ہر وقت چمک رہی ہے اور آپ کی سچائی کی، آپ کی نبوت اور رسالت کی ہر وقت گواہی دیتی ہے۔ وہ مہر نبوت جس پہ کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے سچے نبی اور رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل اور بڑی علامت تھی۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی مع اسمہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن ہر روز ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر علاقہ میں 5 دفعہ اذان کہتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب تک وہ یہ نہیں کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت تک اذان مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کہ آپ سے اللہ پوچھتے ہیں میں آپ کا مقام مرتبہ، آپ کا ذکر کیسے بلند کروں؟ آپ نے جواب میں فرمایا جیسے میرے اللہ چاہے، جیسے اس کو پسند ہے، جو اس کی رضا وہی میری رضا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر دوبارہ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اور جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، مجھے یاد کیا جائے گا، اس وقت اس جگہ پہ میرے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا
ہر ملک میں، ہر علاقہ میں، ہر ملک کے ہر صوبہ میں اوقات کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں کراچی اور لاہور میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے طلوع اور غروب کا۔ اسی طرح آگے سعودیہ میں چلے جائیں، کتنے گھنٹوں کا فرق ہے؟ 2 گھنٹے کا۔ اور کئی ایسے ملک ہیں جب یہاں دن ہے وہاں رات ہوتی ہے، جب یہاں دن دوپہر ہے وہاں شام ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ اس روئے زمین پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ مؤذن کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کوئی غیر مسلم دین اسلام میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی گواہی دینا پڑتی ہے۔ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا ہے؟ اگر آتا ہے تو پڑھ لو، محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد جو سب سے پہلے چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز، اور نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اذان کے اندر فرمایا پہلے میرا ذکر پھر آپ کا ذکر۔ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے۔ اقامت کے اندر بھی فرمایا جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر۔ پھر نماز میں بندہ قیام کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، سورہ الفاتحہ، قرآن مجید کی کوئی اور سورت، یہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، رکوع سے کھڑا ہوا، پھر اللہ کی تعریف کی، پھر سجدے میں گیا اور سجدے میں اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اور رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑے گا، سلام نہیں بھیجے گا، آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دے گا، اس وقت تک اس کی نماز ہی مکمل ہو سکتی نہیں مکمل ہو سکتی۔ فرمایا نماز میں جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اور اس دنیا کائنات میں ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر خطہ میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، چار چفیرے پیاں میرے آقا دیاں دھمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ جے موقع لے آئے میں قدم جا چمانی، ہو جائے گنہگار اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا،
دسا میں لوکانو اے خلقت آئی ہے، کلمے دے عامل دنیا وانگ شاید آئی ہے، نبی دا غلام ہر ایک دن دا دہائی ہے، ہر گھر پہنچیا دیکھو ذکر ستار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، سارے نبیاں تو وکھرا شان پایا نبی سلطان نے، ہر گھر پہنچیا ویکھو نام ستار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا۔ مشرق کے اندر فرمایا جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، مغرب کے اندر جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، شمال کے اندر جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، جنوب کے اندر جہاں آپ میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، زمین کے اوپر جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، آسمانوں کے اندر جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، انسانوں میں جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، جنات میں جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، فرشتوں میں جہاں آپ کا ذکر جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء جہاں اللہ کا ذکر کرتے رہے، آپ کی نبوت و رسالت کی، آپ کی ختم نبوت کی بشارت سناتے رہے، زمین کے اوپر جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اور زمین کے نیچے قبر کے اندر بھی جہاں منکر نکیر پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس وقت تک ان کے سوالات مکمل نہیں ہوتے جب تک یہ نہ پوچھیں کہ من نبیک۔ قبر کے اندر بھی جہاں فرمایا میرا ذکر وہاں آپ کا بھی ذکر، اور میدان محشر میں بھی جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو لفظ ہے نا لاکا، وَرَفَعْنَا لَكَ، اس سے پہلے علم نشرح لاکا، آپ کے لیے، ورفعنا لاکا، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے نا، اے اللہ لاکا، میرا سب کچھ تیرے لیے، لاکا کہ میں نے کیا ہے تیرے لیے۔ آپ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ، بے شک میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، یہ سب کچھ فقط اکیلے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور کبھی آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے، جسمانی عبادتیں تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری زبان تیرے لیے، اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ بھی خوش ہو کر فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اگر آپ کا سب کچھ میرے لیے ہے تو پھر سن، تیری عبادت
میرے لیے میری ریاضت، تیرے لیے تیرا قیام، میرے لیے میرا انعام، تیرے لیے میرا قرآن، تیرے لیے تیری زبان، میرے لیے تیری تہجد، میرے لیے میری محبت، تیرے لیے تیرے رکوع و سجود، میرے لیے میرا اقبال و عروج، تیرے لیے تیرا سفر و حضر، میرے لیے میرا ثواب و اجر، تیرے لیے تیری ہجرت، میرے لیے میری نصرت، تیرے لیے تیرے زندگی کی تمام محنتیں، میرے لیے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں تیرے لیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا مقام، آپ کا شان بلند کر دیا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ کیوں فرمایا؟ تنگی کے بعد، مشکلات کے بعد، مصائب کے بعد آسانیاں ہیں، آسانیوں سے پہلے پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ، رفع ذکر کی، شرح صدر کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ مکہ کے اندر حالات بڑے سنگین ہیں، مخالفین کی جانب سے مجھے ستایا جا رہا ہے، میرے ماننے والوں کو رلایا جا رہا ہے، انہیں خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے فکر نہ کریں، یہ تو کچھ دن کے لیے امتحان ہے، اور امتحان کے بعد پھر انعام ہوتا ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے صبر کر لیں، مصائب، پریشانیوں اور مشکلات کو برداشت کر لیں، پھر آپ کے لیے انعام ہوگا، میرا احسان ہوگا۔ آپ نے پھر صبر کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی، اور اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا؟ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دھرتی میری ہوگی، نبوت تیری ہوگی، مخلوق میری ہوگی، امت تیری ہوگی، عبادت میری ہوگی، اطاعت تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، شریعت میری ہوگی، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اور لیلۃ الاسریٰ میں فرمایا براق میری ہوگی، سواری تیری ہوگی، انبیاء میرے ہوں گے، مقتدیٰ تیرے ہوں گے، آسمان میرے ہوں گے، قدم تیرے ہوں گے، میزبان میں ہوں گا، مہمان آپ ہوں گے، اور قیامت کے روز حوض میرا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے، شفاعت تیری ہوگی، بخشش میری ہوگی، جنت میری ہوگی، سرداری تیری ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی نادان، کمزور ایمان والا مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان دیکھ کر آپ کو آپ کے رب کا شریک ہی نہ بنا بیٹھے، کہ جس کا مقام اتنا اونچا، شان اتنا اونچا، جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا، انہیں تو پھر معبود، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لینا چاہیے۔ لیکن اگلی آیات میں بتا دیا کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے عظیم،
اتنے بہتر اور اتنے شان والے ہونے کے باوجود خود اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، جنہیں اللہ نے حکم دیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کے سامنے جھکا کریں۔ اللہ نے بار بار حکم دیا، پہلی وحی آئی، حکم ملا اقرأ بسم ربک، پھر دوسری وحی آئی، حکم ملا وربک فکبر، پھر حکم آیا ولربک فاصبر، پھر حکم آیا فصلی لربک، پھر حکم آیا واذکر اسم ربک، پھر حکم آیا ولربک فاصبر، پھر حکم آیا فسبح بحمد ربک، پھر حکم آیا ادع الی سبیل ربک، پھر حکم آیا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بار بار اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کی راہ پہ چلیں، اور اپنے امت کے لوگوں کو بھی اپنے رب کی طرف بلائیں۔ آپ خود بھی اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے اور اپنے رب کی طرف ہی اپنے امت کے لوگوں کو بلاتے رہے۔ ساری زندگی آپ نے اسی طرح گزاری، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اور اس کے لیے بڑی پریشانیاں مشکلات کو اٹھایا۔ کسی صاحب دل نے کیا خوب کہا کہ کفر کی ہر ظلمت کو مٹایا، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرا دیا توحید کا پرچم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرا دیا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم کی ہر زنجیر کو توڑا، کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، سب بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رستہ میں کانٹے جنہوں نے بچھائے، گالیاں دیں پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جنہوں نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔